موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی، مدین کا سفر اختیار کیا، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسی چیز کا سوال کیا کہ عسیٰ ان یہدینی ربی الی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح ڈائریکشن عطا کرے گا، صحیح راستہ عطا کرے گا، کیونکہ کسی بھی معاملے میں صحیح راستے کا مل جانا اور صحیح طریقے کا معلوم ہو جانا اور کس وقت میں کیا کرنا چاہیے یہ جان لینا نہایت ضروری ہے۔ اسی پر ہی انسان کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ دنیاوی معاملات میں بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کی پیروی کی تو اس وقت ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں، آپ کے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھائیے، مجھے بھی کچھ بھلائی عطا کیجیے، مجھے بھی رشد دیجیے، یعنی میں آپ سے وہ چیز سیکھنا چاہتا ہوں جو میرے پاس نہیں۔ تو ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ زندگی کے مختلف معاملات میں ہم اللہ سے رشد مانگے کہ اے اللہ، جو بھی میری زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیژن مجھے لینا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی جاب کرنی ہے، کہیں شادی کس بچے کی کرنی ہے، یا پھر دینی معاملات ہیں، مثلا رمضان آ رہا ہے، رمضان گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا کرنا مجھے فائدہ دے گا، میرے دن کیسے گزرنے چاہیے، میری راتیں کیسی گزرنی چاہیے، میری عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ تو ان تمام معاملات میں بھی کوئی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان دل ہی دل میں اور پکار کر رشد مانگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آنے والے دنوں کو، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ان دنوں میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم واقعی وہی کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری چانس ہو، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتے ہیں کہ جو پچھلے رمضان میں تھا لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اس کے بعد نیکسٹ رمضان ملتا ہے یا نہیں۔ اللہ ہم سب کو لمبی زندگی اور نیکیاں کمانے کے بہت سے مواقع عطا کرے۔ جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں عطا کیا اور اس میں ہمیں بہت کچھ کمانے کا اور بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع دیا، لیکن ان حاصل کرنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز جو ہمیں حاصل کرنی ہے، جس کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ ہے تقویٰ۔ ہم کچھ بھی حاصل کر لیں لیکن اگر ہمیں رمضان میں تقویٰ حاصل نہیں ہوتا تو گویا رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس رمضان میں اپنے لیے تقویٰ کا سوال کریں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ اے اللہ تو میرے دل کو تقویٰ عطا کر اور تو اسے پاک کر، تو اسے تزکیہ عطا کر، اور تو بہترین ہے جو اسے پاک کر سکتا ہے۔ یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اپنی ان چیزوں سے جو میری روحانی ترقی یا دینی ترقی یا آخرت کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے، انہیں میں اپنی کوشش سے دور کر سکوں۔ تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی مجھے صحیح رہنمائی عطا کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ رمضان میں بھوکا پیاسا رکھنے کا اور راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرنے کا اصل مقصد، اصل مطلوب، اصل غرض یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کامیابی متقین ہی کے لیے ہے۔ یہ لفظ تو ہم عام طور پر بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ کیا کوالٹی ہے، یعنی تقویٰ ہے کیا۔ ہم سب بچپن سے تقویٰ کا لفظ سنتے آ رہے ہیں اور ہم سب بولتے بھی رہتے ہیں، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تقویٰ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں وقع یقی سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ، بچنا، بچانا۔ گویا
تقوی انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی کوالٹی ہے جو انسان کو ان چیزوں سے بچنے کی قوت دیتی ہے جو انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ تو نقصان دہ چیزیں دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک اچھائی برائی کی پہچان رکھتی ہے، ہمارے اندر فائدے اور نقصان کی ایک میزان اور ایک کرائیٹیریا رکھ دیا ہے۔ جب ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں بظاہر نقصان نظر آتا ہے تو ہم فوراً اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو ہم اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم سب اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان، اس کے معاملے میں عام طور پر ہم اتنے کانشیس نہیں ہوتے، اور اگر ہوں بھی تو بعض اوقات ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ واقعی کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو علم نافع کی ضرورت رہتی ہے، فائدہ مند علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ فائدہ مند علم کون سا ہے؟ وہ خالص پیور علم ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے، اور اس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں بہترین رہنمائی دے دی گئی ہے۔ اس کو سیکھنا ہم سب پر فرض ہے، یعنی ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم پیدا ہوئے آخرت کے لیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت گریٹ کریشن پلان ہے جس کا ہم ایک حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آسمان و زمین نہیں اور اس کے اندر بے شمار نعمتیں نہیں بنائی، بلکہ انسان کو پیدا کیا اور ہم سب کے لیے یہ نعمتیں رکھی، لیکن ہمیں کسی اور کام کے لیے رکھا، اور وہ ہے اس کی عبادت اور اس کو راضی کرنا۔ جب انسان اس کو راضی کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ انعام دیتا ہے، اور وہ انعام اس کی رحمت جنت کی شکل میں ہے، جس میں انسان کو پھر ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ ہے اصل لائف، وہ ہے اصل زندگی، وہ ہے جس کے لیے ہم سب کو اسٹرگل کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ لیکن وہاں تک اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب ہم وہی ڈائریکشن، وہی راستہ، وہی طریقہ اختیار کریں جو اس راستے کو جاتا ہے، اور اس کو ایک ہی راستہ جاتا ہے، بہت سے راستے نہیں جاتے، اور اس راستے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور ڈائریکشن پہ چلے جا رہے ہوں اور پھر توقع یہ رکھیں کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ کراچی کے پلین میں بیٹھ کر اگر انسان سوچے کہ میں پشاور پہنچ جاؤں گا تو یہ امپاسبل ہے۔ اسی طرح اگر انسان وہ طریقے اختیار نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اپنے طرف سے کچھ من گھڑت طریقے ایسے اختیار کر لیتا ہے جن کے نتیجے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، اس کی رضا تک پہنچ جائے گا، تو یہ بھی انسان کی ایک غلط فہمی ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو دور ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے تقویٰ کی، کہ تقویٰ جو ہے وہ انسان کے اندر غلط سوچ، غلط راستوں، غلط گفتگو، غلط کاموں، غلط معاملات اور تمام تر نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی ایک صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام آفات اور مصیبتوں سے جان چھوٹ نہیں سکتی مگر اللہ کے ساتھ خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ۔ جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو ہی انسان ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اور اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر زہد نہ ہو۔ زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، اس ساری دنیا کے اٹریکشنز میں سے نکل کر اپنے رب کو ہر چیز سے زیادہ چاہنا، اپنے رب کی محبت حاصل کرنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زہد حاصل نہیں ہو سکتا مگر تقوی اختیار کرنے کے بعد، تقوی اپنانے کے بعد۔ اور تقوی کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لایا جائے، اور جس چیز سے اس نے روکا اس سے رک جایا جائے۔ گویا تقوی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا نام ہے، تاکہ ہم آخرت کی آگ سے بچ سکیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں اور آخرت کی ناکامی سے بچ سکیں۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں، اولین و آخرین، ان سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہ سب سے مطلوب ہے، ہر ایک سے ڈیمانڈ ہے اس کی، ہر ایک کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، اور یہ ہر خیر کی کنجی ہے۔
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ آخرت کی مشکلات حل ہوں گی، بلکہ دنیا کے بھی ہر نقصان سے انسان اسی کے ذریعے بچ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتے ہیں، طلاق کے احکامات بتانے کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، وہ ضرور مشکل سے نکل آئے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا۔ تو گویا تقوی رزق کی کنجی ہے۔ جب انسان غلط چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے بچتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم ابوابا من السماء والارض، اگر بستیوں والے، مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی ان پر ہر طرح کی رحمتیں نازل ہونے لگتی۔ اسی طرح کاموں کی آسانی جو ہے وہ بھی تقوی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اب یہ میری بات تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ اسی طرح تقوی خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان کو مختلف طرح کے امتحانوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی رزق کے معاملے میں، کبھی اولاد کے معاملے میں، کبھی لوگوں سے، کبھی اپنی جسمانی تکلیفوں اور بیماریوں کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیاں انسان کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس بیٹھ جائیں، غریب سے غریب ترین انسان کے پاس اور امیر سے امیر ترین انسان کے پاس، دنیا میں بظاہر ناکام ترین انسان کے پاس اور کامیاب ترین انسان کے پاس، کوئی بھی شخص اس سے خالی نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی روگ، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی، فکر یا غم کی بات نہ ہو، کسی کی چھوٹی ہوگی اور کسی کی بڑی ہوگی۔ ان چیزوں سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے، جیسے انسان اگر کسی راستے پہ جا رہا ہو اور آگے بھاری چٹان آ جائے تو اس کو تو وہ نہیں ہٹا سکتا، لیکن یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کر لے۔ ان غموں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ وہ اپنی جگہ رہیں گی، ان میں سے بہت سی چیزوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر اپنے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اگر ہمارے دل میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہماری سوچ میں تبدیلی آ جاتی، ہمارے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہی بڑی بڑی چٹانیں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بڑے بڑے مسائل پر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رکھتا، کیونکہ انسان اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس طرح ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ دس از پارٹ آف لائف، اس کو تو ہونا ہی تھا، یہ تو اس دنیا کا قانون ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوں گے۔ لیکن انسان کی نظر جب کانٹوں سے ہٹ کے پھر پھولوں کی طرف جاتی ہے تو وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کانٹے نگاہوں سے اجل ہو جاتے، کیونکہ اس کا فوکس جو ہے وہ پھول ہو گیا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں جہاں پریشانی ہے وہاں نعمتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد میں نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صرف مشکل میں ہی ڈالا، اس کے لیے زندگی میں بہت سی آسانیاں بھی رکھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مشکلات کو فوکس کر لیتے ہیں تو ہماری نعمتیں اور آسانیاں جو پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ آپ اس وقت بھی تجربہ کر سکتے ہیں، سامنے رکھی ہوئی کسی بھی چیز کو اگر آپ کسی ایک چیز پر نظر جماتے ہیں تو باقی چیزیں آپ کو نظر آنی بند ہو جاتی یا ڈم ہو جاتی، مدھم ہو جاتی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارا فوکس کیا ہے، اور یہ صحیح اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر وہ رشد ہوتی، جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جب انسان کی پرائرٹیز جو ہیں ان میں وہ بالکل صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو پیچھے لے جاتا ہے۔ مشکل یہ کہ شیطان ہمارے لیے جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جو پریشانی کی چیزیں ہیں، جو تکلیف والی باتیں ہیں،
ان کو ہمیشہ ہمارے فوکس میں رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچتے رہو، اسی کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر دکھی رہتے ہیں اور باقی ساری نعمتیں بھولے رہتے ہیں. بہرحال اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو میں خوف اور غم سے بھی نجات دوں گا. آخرت کا تو ہے ہی، دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، اللہ کے دوست، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. آخرت کی کامیابی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام تو متقین کے حق میں ہی بہتر ہے. جنت میں داخلے کا باعث بھی یہی ہے، ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس سچی عزت کی جگہ پر، عظیم صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب ان کو نصیب ہوگا، یعنی دنیا میں بھی محسوس کریں گے لیکن آخرت میں حقیقی معنوں میں اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے اور فزیکلی اس کے قریب ہوں گے. اور وہ دن ہوگا کہ جس کے بعد انسان کو باقی ساری نعمتیں، باقی ساری چیزیں بھول جائیں گی، اور سارے غم تو خیر انسان پیچھے ہی دنیا میں چھوڑ چکا ہوگا. یہ صرف ان کے حصے میں آئے گا جن کے اندر تقویٰ ہوگا. اب تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے کہ جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز توحید خالص، اس کے بغیر تقویٰ نہیں آتا. عطا کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبادہ سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا بیٹے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس وقت تک اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ پر ایمان نہ لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور چیز پر مرو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے. تو گویا سب سے پہلی چیز جس کا ہم سے پوچھا جائے گا وہ ایمان ہے، اور ایمان میں صرف اللہ پر ایمان نہیں بلکہ تقدیر پر بھی ایمان اس کا حصہ ہے. پھر یہ کہ ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور عنقریب تقوی والا اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں. حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً وہ اس سے راضی ہو جائے گا. اسی طرح تقویٰ اس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے جب انسان لوگوں کے بیچ میں بھی اور تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی صرف اللہ سے ڈرنے والا، بندوں سے نہیں. اتق اللہ حیث ما کنت، کہیں بھی انسان ہو وہ اس احساس سے خالی نہ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ میرا حال جانتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں خفیہ اور ظاہر طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. یعنی یہ تقوی کوئی خاص ڈریس کا نام نہیں کہ جو لوگوں کے بیچ میں پہن کے تم اپنے آپ کو بڑے پارسا اور نیک ثابت کرو، بلکہ یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل کے اندر ایک احساس ہو کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی جیسے کسی کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے نا، اس طرح کا ڈر ہونا چاہیے. اس ڈر کا نام تقویٰ ہے. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی روزوں کی جب بات ہوئی تو اس میں بھی اخلاص کی بات ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے، راتوں کا قیام اور لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب یعنی
اللہ سے ثواب کی نیت سے رکھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گویا سب سے پہلی چیز اخلاص ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے. دوسری چیز جس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ ہے عبادات کا اہتمام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت ہم پر فرض ہی اس لیے کی ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو گویا عبادت کی غرض ہی یہی ہے. اور پھر یہ کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلتا چلا جائے، نہ صرف یہ کہ اللہ کی اطاعت بلکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور کوئی بھی کام جو دین کے نام پر انسان کرے اس کی دلیل وہاں سے لائے. اب دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے اور وقتی طور پر فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قبول نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم نہیں دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر وہ کام نہیں کیا. کسی بھی عبادت میں اپنے طرف سے کوئی طریقہ نکال لینا بدعت کہلاتا ہے، اور وہ دین میں ایک نیا اضافہ ہوتا ہے، اس کی ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گئے بتانا ہمیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہمیں بتانا، اور ہمیں خود سے ایک نیا آئیڈیا آ گیا. نئے آئیڈیاز، نئی انوینشنز، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ایز لانگ ایز وہ دنیا کے کام میں ہوئے. دین جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس میں صرف وہی کام کر کے انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو. تیسری چیز جس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، حتیٰ کہ ذرا برابر برائی سے بھی بچنا. ابو درداء کہتے ہیں مکمل تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچے، اور بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ جو شک والی ہوں، یعنی جن کے اوپر پورا یقین نہیں کہ حرام ہے لیکن دل مانتا نہیں، شک ہے ان کے بارے میں، تو اس سے بھی بچے. پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی اس کو بالکل چھوڑ نہ دے. اب دیکھیے کہ کچھ چیزیں تو ہمیں کتاب سے مل جاتی ہیں، سنت سے مل جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا، مگر ہمارے ضمیر کے اندر ان کو کر کے کھٹک ہوتی، ہمارا دل راضی نہیں ہوتا اس پر، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ ہے اس میں اونچ نیچ. تو ایسی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ایک اطمینان اور سکون اور خوشی پیدا کرتا ہے، چاہے انسان کتنے بھی مصیبتوں میں گرا ہوا ہو. لیکن شک والی چیز جو ہے وہ تقویٰ کے منافی ہوتی ہے، اور اس سے انسان کے اندر بے چینی اور گلٹ اور ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ان چیزوں سے بھی بچنے کا نام تقویٰ ہے جن سے عام طور پر لوگ نہ بچتے ہوں. تو ایک متقی انسان ان کے بارے میں بھی محتاط ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام کو کرنے سے میں کسی غلط راستے پہ چل پڑوں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. پھر اسی طرح اپنی تکلیفوں سے، برائیوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کا نام بھی تقویٰ ہے. صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا مومن سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سے جہاد کرے، یعنی تن من لگائے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے. صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہے، اللہ کا تقویٰ رکھے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھے، یعنی لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، برا معاملہ نہ کرے. لوگوں کے ساتھ اچھا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب لوگوں کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہو، ہمارا خیال اچھا ہو، ہمارا دل صاف ہو، کیونکہ تزکیے کے بغیر معاملہ درست نہیں ہو سکتا ہے. جس انسان کے لیے آپ کا دل اچھا ہے نا، اس کو آپ دیکھ کے ہی خوش ہو جائیں گے، آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی اسمائل کرنے کی، خود بخود آپ کے منہ پہ اسمائل آ جائے گی. اور جس انسان کے بارے میں آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی کھٹک ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کوئی برا خیال ہے یا کوئی وسوسہ ہے، آپ کوشش کر کے بھی اپنے آپ کو راضی کریں کہ اس سے اچھی طرح ملے تو آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے تقویٰ اس وقت حاصل ہوتا ہے، تقویٰ اندر تب جاتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے. تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جو وہاں رہتا ہی نہیں، ٹکتا ہی نہیں جب تک اس کو صاف جگہ نہیں ملتی. یعنی ہم کتنی بھی کوشش کرتے رہیں کہ اپنے اندر کوئی ایسی چیزیں انڈیلیں
لیکن اگر اندر اس کو اپنی پسند کی جگہ نہیں ملی تو وہ مارے گا ہی نہیں. اس لیے دل کو صاف کرنا اور دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ دل کی حفاظت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے یعنی وہ صاف ہو جاتا ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور فزیکلی بھی دیکھیں، اگر آپ دل بند ہے، دل کی کچھ حصہ بھی اگر خراب ہے تو اس کا اثر ساری جسمانی صحت پر پڑتا ہے. یہی حال روحانی صحت کا بھی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف جھکنے والا ہو. اللہ کی طرف جھکنے والے کا ہونا کا مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے ان کو انسان اللہ کا حکم سمجھ کے چھوڑ دے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. اور جنت تقوی والوں کے قریب لے آئی جائے گی، ان کو وہاں نہیں جانا پڑے گا، وہ قریب آ جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی. غیر بعید یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہو، بار بار اللہ کی طرف پلٹے، خوب حفاظت کرنے والا ہو، یعنی اپنے خیالات کی، اپنی زبان کی، اپنے اعمال کی، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو. رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. اور دل کا رجوع کیا ہوتا ہے؟ دل ایسی چیز ہے نا کہ جس کے اندر وسوسے بھی آتے ہیں، بدگمانیاں بھی آتی ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اس کے رسول کے بارے میں، کبھی دین کے بارے میں، کبھی لوگوں کے بارے میں، کبھی کسی چیز کے بارے میں. اس کی حالت بدلتی رہتی. اب یہ نہیں کہ خیال آئے گا نہیں، کوئی برا آئے گا، وہ تو شیطان ساتھ ہے، اس کا تو 24/7 کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کے دل کو خراب کرے، کیونکہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ دل ہے کہ اس ہیڈ کوارٹر پر کنٹرول ہو جائے تو پوری کنگڈم ہاتھ میں آ جائے گی. پورے کا پورا پر انسان میرا ہی ہے، کیونکہ ہم بولتے وہی ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم سنتے وہ اسی طرح جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے وہی ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. تو جب دل صاف ہوگا تو ہر چیز صاف ہو جائے گی، اور جب دل ٹھیک نہیں تو کچھ بھی صاف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بار بار پلٹنے کا مطلب یہ کہ ادھر سے کوئی چیز باہر ہوا شیطان کا اور ادھر سے اس کو باہر نکالا، اور پھر وہ اللہ کی طرف لوٹ گئے، پھر اپنے دل کو صحیح کر لیا، صاف کر لیا. پھر فرمایا اس سے کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی ان کی خواہشات سے بھی بڑھ کر ہے. اب دل کو کس طرح صاف رکھا جائے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا لگتا ہے، سیاہ ڈاٹ لگتا ہے. جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اگر بندوں کے حق میں کوئی زیادتی ہے ان سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر معافی نہیں مانگتا تو اس سے نقطہ پھیلنے لگتا ہے، اور پھیلتا پھیلتا پورا دل سے آ کر دیتا ہے. پھر انسان کے اندر بے حسی آتی، اندھیرا آ جاتا ہے، سیاہی ایک اندھیرا لاتی. پھر انسان کے پاس ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، نہ اس کو کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو پہننے میں آتا ہے، نہ اس کو لوگوں سے مل کے آتا ہے، نہ اس کا دل تنہائی میں لگتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں پھر ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں. یہ کہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے؟ یہ انہی چیزوں سے کہ جن کے بارے میں ہمارے اندر ایک چبھن ہوتی ہے، ایک گلٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کو سپریس کرتے رہتے ہیں اور اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بندوں کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو جب انسان رجوع کرنے لگتا ہے، پلٹ آتا ہے، اپنی غلطی مانگ لیتا ہے، ایگو سے باہر نکل آتا ہے، تو انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. مرحلہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بہت آسانی ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا کہ زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا متقی، پاک صاف، جس کے دل میں گناہ نہ ہو، بغاوت نہ ہو، خیانت نہ ہو، حسد نہ ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں مل کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں. اور جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر نہ اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، نہ ذکر میں دل لگتا ہے، اور نہ کسی اور چیز میں. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کی ہمیشہ اپنے دل پر نظر ہونی چاہیے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس کی مانیٹرنگ بھی ہر وقت ضروری ہے.
اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جس وقت بھی ایسی کوئی چیز محسوس ہو، بوجھل پن محسوس ہو، اداسی محسوس ہو، بے چینی ہو، دل نہ لگ رہا ہو، فوراً اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ کے آگے روئیے. اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بڑھ کے تو کوئی قریب ہی نہیں. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب تو قریب ہے، جواب دیتا ہے. وہ تو اگر آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے تو آپ کے دل سے جو کچھ اٹھ رہا ہے وہ تو اس کو بھی سن رہا ہے، وہ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کو بھی جانتا ہے. تو گویا پلٹنے میں، توبہ کرنے میں، اپنی گلٹ کو دھونے میں، اپنی پریشانی کو ختم کرنے میں دیر نہ کریں. پانچویں چیز جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت. زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. انسان جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ غلطی زبان کرتی ہے لیکن سزا تو سارے جسم کو بھگتنی پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. تو ابھی ہم پیچھے جو بات کر رہے تھے نا کہ دلوں کی درستگی کا خیال رکھیں، قلب سلیم پیدا کریں، وہ ہو نہیں سکتا جب تک زبان صحیح نہ ہو. کیونکہ جو کچھ انسان بولتا ہے اس کے کانوں کے راستے سے سیدھا اس کے دل پر ہی جاتا ہے. کسی کو اگر ہم کچھ بھی کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کسی پہ چیختے چلاتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پہ الزام، کچھ بھی، کوئی بھی غلط بات، وہ اس تک تو جب پہنچے گی سو پہنچے گی، اس سے پہلے ہمارے اپنے اوپر وار ہو چکا ہوتا ہے، وہ پہنچ چکی ہوتی ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ انسان منہ سے لفظ نکال کر شرمندہ ہو، اس کو ریگریٹس ہوں، انسان اسی کی حفاظت کر لے، اسی کو کنٹرول کرے تو بہت سی مشکلات سے بچ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی یعنی گالی گلوچ، زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے، یعنی اس سے منافقت جنم لیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ فائدے کی بات کرو ورنہ خاموش رہو. اور پھر قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو سے، فضول باتوں سے، بےہودہ باتوں سے بچ کے رہتے ہیں، اور خاص طور پر روزے کی حالت میں. روزہ تو اصل میں ہے ہی اس لیے کہ ہم پریکٹس کریں اس چیز کی کہ ہم ان چیزوں سے اپنی زبان کو بھی روکیں گے، کیونکہ جب تک کوئی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اس کا روزہ ہی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو، بےہودہ، بے فائدہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام. لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں. تو جس طرح روزے میں ہم حلال کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حرام سے بھی بچیں، اور نہ صرف حرام سے بلکہ فضول چیزوں سے بھی بچیں، فضول کلام سے بھی بچیں، اور خاص طور پر بد اخلاقی سے اور بد کلامی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، یعنی بچاتا ہے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش باتیں نہیں کرنی چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے، یعنی روزے کی حالت میں خاص طور پر انسٹرکشن ہے کہ شور نہ کرے. اگر کوئی شخص گالی دے یا لڑنا چاہے تو جواب میں یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو تعریف بتائی ہے، فرمایا مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا باتیں کرنے والا اور فحش باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑ کے سمجھے کہ میں روزے سے ہوں، اس وقت تک روزہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ زبان کنٹرول نہیں ہوگی. چھٹی چیز جو انسان کے تقویٰ میں اضافہ کرتی ہے یا تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے زہد. زہد کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو ان خواہشات سے روک لے، ان چیزوں سے روک لے کہ جن کی تکمیل میں انسان اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے. امام راغب کہتے ہیں تقویٰ سے مراد نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنا ہے جو گناہ میں ڈالتی ہے. اور بعض اوقات انسان کسی جائز چیز کو بھی اس لیے یا مباح چیز کو بھی اس لیے چھوڑ دے کہ وہ تقویٰ کی تکمیل کر سکے. غافل کرنے والی مجلسوں، غافل کرنے والے کاموں، غفلت میں ڈالنے والی باتوں اور کمپنی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ مسلسل ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی یاد بلا دیتے ہیں یا دین سے دور کر دیتے ہیں تو اس سے بھی انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. پھر اسی طرح اپنے کاموں میں
سادگی اختیار کرنا، یعنی انسان ضرورت کی چیزیں تو استعمال کرے لیکن دنیا کے حصول میں اس دور تک نہ جائے کہ اس کی عبادات متاثر ہوں یا اس کے ایمان میں نقص واقع ہو یا اس کے اندر غفلت پیدا ہو، اور جب اس کی موت آئے تو وہ غافلوں میں شمار ہو۔ ان چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح 7ویں چیز، رمضان کی رحمتیں اور برکتیں جانتے ہوئے خوشی سے روزہ رکھنا، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب رک جا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر رات رمضان کی بہت سے لوگوں کو آگ سے نجات دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزہ دار کے لیے کوئی ایسی دعا رکھتا ہے کہ جو قبول ہوتی ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خوب دعائیں کرتی رہنی چاہیے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر روزہ کی افطاری کا وقت جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا موقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور یہ ہر رات ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت خصوصی طور پہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری گردنوں کو تو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ 8ویں چیز جس سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہ ذکر اور تلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب مجھے یاد کرتا ہے، اور میری یاد میں جب تک وہ ہونٹ ہلاتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی اس کی مدد کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہوگا۔ پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ انسان دیکھ کے تلاوت کرے بلکہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ اگر سارا قرآن نہ صحیح تو کم از کم کوئی ایک پارہ، چند صورتیں، ان کو خوب اچھی طرح سمجھ کے پڑھے۔ ایسی مجلسوں میں حاضر ہو جہاں پر قرآن سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ مجلس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، اس میں ایک آسانی ہوتی ہے، اس میں انسان ایک دوسرے سے انسپریشن لے رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان میں کوئی نہ کوئی سورت ضرور یاد کریں، کچھ نہ کچھ حصہ زبانی یاد کریں، یا سال بھر میں اگر آپ نے کچھ زبانی یاد کیا، حفظ کیا ہوا ہے تو اس کی دہرائی کرنے کا ایک پلان بنائیں۔ پھر اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اس شخص کو رات سونے سے باز رکھا، کیونکہ تراویح میں قرآن سنا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر، تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو رمضان چونکہ قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس لیے ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم عام دنوں کی نسبت لازمی طور پر اس مہینے میں قرآن سے تعلق زیادہ کریں۔ 8ویں چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے تقویٰ بڑھانے میں، وہ ہے کثرت سے صدقہ خیرات کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل سے ملاقات کرتے اور قرآن کا دور کرتے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ لوگوں کے حق میں سخی ہوتے، یعنی ہر ایک تک آپ کی خیر پہنچتی۔ پھر رمضان سے پہلے ہی آپ اپنی ساری لسٹیں بنا رکھے کہ کون کون رشتہ دار ہیں، ان کو کیا دینا ہے، دوستوں عزیزوں کو کیا دینا ہے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، قیدیوں، مسافروں اور ضرورت مندوں کو کیا دینا ہے۔ اگر انسان ایک دفعہ اپنا پلانر بنا لے تو ہر رمضان میں اسی کو اٹھائے اور ٹک کرتا جائے اور ہر ایک کا حصہ نکال کے رکھ دے، کیونکہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں کوئی بھی عبادت انسان کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان میں خوب صدقہ خیرات اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں کی افطاری وغیرہ اور غریبوں کو رمضان راشن اور کھانا کھلانے کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے۔ 9ویں چیز تراویح کا اہتمام کرنا۔ تراویح اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان فرائض کے بعد جب نوافل ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کو خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ انسان
پھر نیکیوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی تائید انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں دل لگنے لگتا ہے, اچھے کاموں سے محبت ہونے لگتی اور برائی سے انسان دور ہونے لگتا ہے. پھر یہ کہ خاص طور پر آخری راتوں کی عبادت, تاک راتوں کی عبادت, اس کے لیے بھی انسان پہلے سے پلان کر کے رکھے, اپنے سارے کام کاج جو ہیں پہلے ہی ختم کر لے, تاکہ ان دنوں کو اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں, نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ کبھی زائل ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی. آج ہم انشاءاللہ والدین کے بارے میں دعائیں پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں میں سے ہم پر والدین کا حق ہے. ہانی بنت ابی طالب کے ایک آزاد کردہ غلام ہے ابو مرہ, وہ کہتے ہیں ایک بار وہ ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے وطن عقیق گئے جہاں سے وہ تھے. جب ابو ہریرہ اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا, اماں جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ابو ہریرہ کہنے لگے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسے آپ نے میری بچپن میں پرورش فرمائی. تو والدہ نے جواب دیا فجزاک اللہ خیرا ورضی عنک کما بررتنی کبیرا. اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جائے جیسا تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا. یعنی جب اولاد والدین کو دعائیں دیتی ہے تو والدین اس سے بڑھ کر دعائیں دیتے. یہاں بھی آپ دیکھیں ابو ہریرہ کی دعا چھوٹی ہے لیکن والدہ کی دعا بڑی ہے. فجزاک اللہ ورضی عنک, اس میں دو چیزیں آ گئی, کما بررتنی کبیرا. سلف صالحین اپنے والدین کے لیے خوب خوب دعائیں کرتے تھے. عامر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میرے والد فوت ہو گئے تو میں نے پورا سال اللہ سے ایک ہی دعا مانگی کہ اے اللہ میرے والد کو معاف فرما دے. یعنی مسلسل یہی دعا کرتے رہے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, یعنی وہ شاکرین میں سے ہے. اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے ان دونوں کا بھی شکر ادا کیا. یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز میں دعا کر لیتا ہے گویا وہ شکر گزاروں میں سے ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد میں پہلے درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرتے ہیں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ حکمت ہے اس دعا کے یہاں رکھے جانے کی. ہر بچے کو جسے نماز سکھائی جاتی ہے اس کو یہ دعا بھی سکھائی جاتی ہے کہ ویسے تو ہم عام طور پر دعا کرنا بھول جاتے ہیں, لیکن جو بچہ نماز پڑھتا ہوگا وہ ہر صورت یہ دعا کرے گا ہی کرے گا. اور اس طرح اولاد کی دعاؤں میں ماں باپ ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہیں شامل رہیں گے, چاہے والدین زندہ ہیں یا والدین فوت ہو چکے ہیں. ہر 2 صورت میں والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کی اگر کوئی سختی یا ان سے کسی قسم کی کوئی ناگوار صورتحال زندگی میں پیش بھی آئی تو بھی والدین اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جاتی رہیں. اور جو شکر گزار ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے, اس کا کیا کہنا تھا, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, کہ تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں آپ کی کوئی ضرورت اٹکے, جہاں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو, اتنی ہی والدین کے لیے دعائیں زیادہ بڑھا دیں, کثرت کے ساتھ دعائیں کریں, اور خصوصاً سجدوں میں. یعنی آپ باندھ لیں کہ کس وقت آپ نے لازماً یہ دعا پڑھنی ہے, کیونکہ یہاں پر حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ یہ کہتے رہیے کہ اے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. لہذا بہتر یہی ہے کہ نماز میں سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ دعا کم از کم ایک دفعہ تو ایک سجدے میں ضرور ہی ہو, اگر زیادہ ہو تو اور بھی اچھا, کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نے احسان کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص والدین کے لیے دعا نہ کرے وہ محروم ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے.
بعض اوقات بچوں کی جاب نہیں لگتی، بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات ان کو اور طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں. ان کو یہی نصیحت کرنی چاہیے، ان کو یہی سبق سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. وہ ان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان پر مہربانی کرے گا. یہ مشکلات کے حل کے لیے، پرابلمز کو دور کرنے کے لیے، غم اور دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرے. بلکہ جب کسی بھی انسان کے ساتھ احسان کرے تو سوچے کیا میں نے اپنے والدین کے لیے بھی کچھ کیا. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اوروں کو کتنے بڑے بڑے گفٹ دے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں. خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھیے کہ ہم جہاں اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی کچھ کریں تو ماں باپ کو نہ بھولیں، ان کی طرف سے سب سے پہلے کریں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا اس بات پر کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں. سورۃ لقمان میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا تاکیدی حکم دیا. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے رکھا. یعنی پریگنینسی کے دوران صحت مند سے صحت مند ماں کسی نہ کسی طرح ضرور متاثر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کمزوری کے پیچز آتے ہیں، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، یعنی اپنی ہڈیوں کی کیلشیم تمہارے اندر ٹرانسفر کر دی. اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. آخر میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، واپس تو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تو انشکر لی ولوالدیک، اور والدین میں سے بھی پھر یاد رکھیے ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچے کے لیے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی. اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا. یعنی پریگنینسی کا عرصہ جو ہے وہ کوئی خوشگواری کا نہیں ہوتا، اس میں طرح طرح کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے لیٹتے جاگتے ہر حال میں عورت کو کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہو رہی ہوتی ہے، اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا، یعنی جنم دینے کی جو تکلیفیں تھی وہ اپنی جگہ، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یعنی 2.5 سال کا عرصہ. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک بچہ اس طریقے سے اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر سکوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور پھر نیک عمل کی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اللہ کا حکم ماننے کا عہد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیں گے. یعنی انہوں نے جو بہترین عمل کیے وہ عمل ہم قبول کریں گے. ہم سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں،
جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کر لے گا. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیں گے. ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں، جن کی یہ ٹریٹس ہوں، ان کی خطائیں ہم دور کر دیں گے. فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہوں گے، جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں گے. وعد الصدق، سچا وعدہ ہے اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں. الذی کانوا یوعدون، وہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے برعکس والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے اور کہتا ہے اتعداننی ان اخرج، تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ میں دوبارہ مرنے کے بعد نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی. وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ اپنے بچے کے لیے فریادیں کرتے ہیں. ویلک آمن، تیرا ناس ہو ایمان لیا، تیرا ناس ہے ایمان لیا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ سب دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، پہلوں کی کہانیاں ہیں. تم مجھے کس بات کی دھمکی دیتے ہو؟ دنیا میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے. تو یہ دو کردار ہیں، اور آج جب معاشرے کے اندر، خود مسلمان گھرانوں کے اندر یہ دونوں کردار نظر آتے ہیں. ایک طرف اطاعت گزار بچے ہیں، فرما بردار بچے ہیں، احسان کرنے والے، نیک سلوک کرنے والے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے. اور دوسری طرف وہ جو ماں باپ کی ہر نصیحت کو مذاق میں اڑانے والے اور اسے پرانی کہانیاں بتانے والے اور ایمان سے بھی نکل جانے والے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، ان امتوں میں سے جن کی وہ بات کر رہا ہے، ان امتوں میں، ان سارے لوگوں میں سے ان پر بات حق ہو گئی جو ان سے پہلے گزری امتیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی. انہم کانوا خاسرین، کہ یہ سب لوگ خسارہ پانے والے تھے. یعنی جنہوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ماں باپ کے ساتھ، انہوں نے بس خسارہ ہی اٹھایا. ان کی نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً چونکہ ماں کا ذکر ہے تو اس پر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا اور باقی لوگوں کا حق آتا ہے. پہلے ماں کا، پھر باپ کا، اور پھر باقی رشتوں کا. ایک اور روایت کے اندر جو سنن نبی داؤد کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر قرابت داری میں جو زیادہ قریب ہوں. تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. جب انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا خیال آئے تو سب سے پہلے والدین کو یاد کریں، ان کے ساتھ احسان کریں. انبیاء علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اے یحییٰ، کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی. ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ پرہیزگار تھا. وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا. ان کے والدین کتنی عمر کے تھے؟ بہت بزرگ. حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے، اور والدہ بھی بہت بوڑھی تھی جب وہ پیدا ہوئے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچہ جس نے پیدا ہوتا ہی بوڑھے والدین دیکھے، اس کے لیے تو زندگی کی وہ بہاریں گزر گئی نا جو والدین کی جوانی کی ہوتی. تو پھر بھی وہ اپنے والدین کے اس بڑھاپے پر پریشان نہیں ہے. وہ ہمیشہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کبھی نافرمانی نہیں کی. ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں ٹالی؟ مانی کون سی اور کتنی ٹالی، کتنی کا انکار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. یاد رکھیے، ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے زیادہ اہم ہے.
معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ ہے اور آخرت کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کر۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا واپس جا کے ان کی خدمت کرو۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی ان کو یہی حکم دیا اور اس کے ساتھ مزید یہ کہا وَيْحَكَ إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ، تیرا بھلا ہو اس کے قدموں میں پڑے رہو، جنت وہی ہے۔ جنت چاہیے نا، نیکی چاہیے تو جاؤ ان کی خدمت کرو۔ والدین سے حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ ہے ترتیب نیک اعمال کی۔ بعض لوگ اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، والدین کی کیئر ہی نہیں کرتے اور نیکی کے کام کرنے میں دوڑتے پھرتے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی چھوڑ کر اس سے اگلے درجے پہ جانا یہ تو پھر اپنی خواہش کی بات ہے۔ ایک شخص نے جہاد میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو، یعنی جاؤ ان کی خدمت کرو، وہاں تمہارا جہاد ہے۔ کیونکہ بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ والدین ایسی ضرورت میں ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ضرورت کوئی اور پوری ہی نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، اور وہ خاص بیسک ضروریات ہوتی، مثلا ان کا کھانا پینا ہے، ان کا علاج معالجہ ہے، ان کی ایسی ضرورت ہے کہ جو آپ ہی نے کرنی ہے، لہٰذا اس خدمت کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے، مثلا اگر